اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 280 بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ محترم المقام ناظرین و ناظرات، مومنین کرام، بسم اللہ سے والناس تک سخاوت القرآن کے نام پر الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن مجید کی آج نشست نمبر 59 ہے، 59، اور آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 280 سے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ 280 میں ایک شرعی مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ جو لوگ فجر میں آتے ہیں ویک ڈیز میں، بائی چانس میں یہاں تھا تو ان کو یہ بتایا تھا، جو لوگ آج جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے دوبارہ عرض کر دیں، اگر کوئی شخص آپ سے قرض لے تو آپ کا قرض دار یا مقروض بھی وہی ہوتا ہے، قرض دار، اگر وہ مضیقے میں ہے، سختی میں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، شرعاً آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اگر آپ مومن ہیں شرعاً جائز نہیں ہے کہ مومن سے اس وقت پیسے کا مطالبہ کرے جب اس کے پاس پیسہ پلٹانے کو، لوٹانے کو نہ ہو۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ ہے جس کے تقریباً ہم 100% الٹ چلتے ہیں۔ میں نے آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا سوائے ایک کا دکا کے، شاید امریکہ میں ایک بندہ ہے، اس کو میں نے ایسا پایا ہے، اور وہ حالانکہ اتنا کوئی دیندار بھی مشہور نہیں ہے، احتشام کاظمی، اس کو میں نے ایسا پایا ہے کہ اس نے کبھی اگر قرض دیا ہے تو یا تو لیا ہی نہیں، اور لیا بھی ہے تو اس نے یہ پوچھ کے لیا ہے کہ آپ کے پاس ہیں پیسے، واقعاً ہے، نہیں ہے تو ابھی نہ دے، کوئی جلدی نہیں۔ تو یہ شریعت کا ایک مسئلہ آ رہا ہے آج کہ آپ کو ڈھیل دینی چاہیے۔ اس میں کچھ احادیث ہیں، بہت زیادہ احادیث ہیں، مگر میں 3 آج کوٹ کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اچھا، اس کے بعد ایک مسئلہ اور بھی سن لیجئے کہ اس کے بعد یہ حکم ہو رہا ہے کہ اگر آپ معاف کر دیں قرضے کو تو یہ اور بھی بہتر ہے، جو کہ میں نے تقریباً سوائے اکا دکا کے زندگی میں کسی کو نہیں پایا۔ اکا دکا لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آ گیا۔ تو 2 مسئلے آ گئے، اگر قرضدار آپ کا پریشانی میں ہے، غریب ہے، اس سے مانگنا جائز ہی نہیں آپ کے۔ دوسرا مسئلہ، اگر معاف کر دیں، تصدق کر دیں، صدقہ قرار دیں، وہ صدقہ بھی عجیب صدقہ ہے، آپ کا سر بچ جائے گا، آپ کا ایکسیڈنٹ بچ جائے گا، باقی مال آپ کا بچ جائے گا، برباد ہونے سے بچ جائیں گے، عمر بڑھ جائے گی، بچے ٹھیک ہو جائیں گے، بیگم کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی، بچوں کو بیماری نہیں لگے گی، وغیرہ وغیرہ۔ ان تصدقوا، آپ کہتے ہیں میں اپنے بھائی کو صدقہ کرتا ہوں، صدقہ وہی نہیں ہوتا جو واجب ہوتا ہے، صدقہ مستحب تو یہ بھی ہے، حتیٰ کہ ماں باپ پر خرچ کرنے کو بھی صدقہ ایکسیپٹ کیا گیا۔ ہاں، باقاعدہ احادیث ہے کہ اگر ماں باپ پہ صدقہ کر دو، اس صدقہ سے مراد وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں ایک کنسپٹ ہے، یعنی خرچ کر دو، تصدق بمعنی خرچ بھی ہے، وسیلے کے معنی میں بھی آتا ہے تصدق آل محمد، بے تصدق آل محمد، کیا آل محمد صدقہ بے تصدق، ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے
اگر آپ اس کو تصدق کر دے رہا رائے خدا میں خرچ کر دے، کہہ رہے میں نے اپنے بھائی سے قرض لینا تھا، دیکھیے امامہ ہی بھول گئے، آقا دیکھ لیں، تو میں نے اپنے بھائی سے قرض لینا تھا، میں وہ قرض معاف کرتا ہوں، اگر آپ معاف کر دیں تو یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ یہ ایک مسئلہ جب بیان ہو گیا، پہلے آیت پڑھ لیں پھر میں حدیث بیان کرتا ہوں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر صاحب عسرت ہو، عسرت سمجھتے ہیں نا، ان مع العسر یسرا، عسر سختی تکلیف، اگر قرضدار تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ، پس مہلت دی جائے، نظرہ انظرنی الی یوم یبعثون نہیں کہا تھا شیطان نے مجھے مہلت دے، یہ نظرہ مہلت، فَنَظِرَةٌ الی میسرہ، تو مہلت دی جائے اس قرضدار کو میسرہ تک۔ میسرہ کا مطلب کیا؟ آسانی، وہ یسر، میسورہ بھی پڑھا گیا ہے، بعض نے میسورہ بھی پڑھا ہے، یہاں پر زیادہ تر میسرہ، میسر میسرہ میسر دونوں استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی رائٹ اور لیفٹ، وہ رائٹ اور لیفٹ، وہ اس کا معنی الگ ہے۔ علیکم السلام، السلام علیکم۔ شرعی مسئلہ واضح ہو گیا آپ کو کہ اگر آپ کا قرضدار مشکل میں ہے، تنگ دست ہے، تہی دست ہے، غریب فقیر مسکین ہے، تو آپ اسے مہلت دیں جب تک کہ وہ آسان دستی میں آ جائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر خرچ کر دو راہ خدا میں، معاف کر دو کہ میں نہیں لیتا بیچارے سے، ہے نہیں اس کے پاس، کوئی بات نہیں، اللہ مجھے دے گا، تو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تصدق کر دو، معاف کر دو، اس کے اوپر اسپینڈ کر دو تو خیر لکم، یہ اور بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب بتائیں کتنے فیصد لوگ ہیں جو اس شریعت کے مسئلے میں چلتے ہیں؟ میرے تو خیال میں شاید میکسیمم کو 1% ہو، شاید دنیا پتہ ہے، پتہ ہوتا ہے، میں نے بتایا ہے، آگاہ گواہ ہیں، ان سے پوچھ لیں، ان کے ساتھ ایک صاحب لڑ رہے تھے، میں نے ان کو بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ ایسا نہیں بتایا، حرام خوریوں کی وجہ سے، مشکوک غذاؤں کی وجہ سے، بری سوسائٹیوں کی وجہ سے، ایگوٹزم کی وجہ سے، غرور و تکبر و نخوت و جہالت جو اپنے اوپر طاری کی ہے، اس کی وجہ سے شریعت کو امپلیمنٹ کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا، کیونکہ ہم شریعت کو سیکنڈری سمجھتے ہیں، اپنی ول کو پرائمری سمجھتے ہیں، حالانکہ ہماری ول سیکنڈری ہے، شریعت پرائمری ہونی چاہیے۔ آپ بتائیں مجھے، آپ ایمان سے بتائیں، آج فجر کی نماز کو شروع ہوئے 14 سال ہو گئے اس نیو یارک میں، اور آج کتنے لوگ ہیں ذرا گن کے بتا دیا؟ 14 بھی نہیں ہے، تو فیلئر ہے نا یہ۔ اب دیکھیں، وعدہ کرتے ہیں بچوں کو لائیں گے، نہیں لا رہے، دیکھ لیں آپ، بچوں کو لانے کا وعدہ، بچوں کو نہیں لا رہے، خود آنے کا وعدہ، خود نہیں آ رہے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے آ رہے ہیں، رات کو فوراً سوئیں تاکہ فجر شیر کی طرح، اب میں 1:30 بجے کو اٹھا ہوں، اللہ گواہ ہے، قرآن مجید گواہ ہے، 1:30 بجے کا میں اٹھا ہوں، اور آغا سجاد ماشاءاللہ آج کل کافی مجھے تنگ کر رہے ہیں، 11:30 بجے تو شاید یہی نیچے اترا ہے۔ اب بتائیں آپ، 2 گھنٹے بھی پوری نیند نہیں، مگر میں شیر کی طرح ہوں آپ کے پاس، میں نے اپنی طبیعت میں ڈھال لیا ہے نا، طبیعت کو میں تھوڑا طبیعت کو ڈھالنا پڑے گا، کیوں آگا؟ ہاں، آگا تو سویا ہی نہیں بیچارہ، مجھ سے بھی افضل ہے، یہ تو 1 منٹ نہیں سویا، پوری رات سے جاگ رہا ہے، سجا تو پوری رات سے جاگ رہا ہے، شب بیداری کر رہا ہے۔ اچھا پہلے آئے، بہت اچھا، نہیں بہت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات، ویری گڈ، ٹھیک ہے، استغفر اللہ۔
بلال و بوذر کی، سلمان وغیرہ جو مسجد وہ سوتے تھے، اصحاب صفہ، صہیب کی، عمار یاسر وہ سوتے تھے مسجد میں، ان کو اجازت دی تھی، باقاعدہ حضور نے اجازت دی تھی ان کو. ان کو منع کیا ہوا ہے کہ جن پر نہیں وہ آغا جو چھڑے ہوتے ہیں نا بغیر شادی کے، ان کو نہیں سونا چاہیے، ان پر کوئی ایسی حالت طاری نہ ہو جائے. ہاں وہ ہے، اس لیے آپ کو منع، انہوں نے ٹھیک منع کیا. ہاں تو اب یہ مسئلہ شریعت کا، یہ نہ کہیے کہ پتہ نہیں، پتہ ہے سب کو پتہ ہے، مگر عمل کوئی نہیں کرتا. اب کل آغا سے پوچھے نا، میں اوپر گیا ہوں کہ میں آرام کرتا ہوں، 2 دن سے جاگ رہا تھا، گیا ہوا تھا دور، اوپر میں گیا آرام کرتا ہوں، اوپر سے ایک صاحب آئے انتظامیہ کے، ہمارے باس، وہ تشریف لائے، 2 گھنٹے انتظار بھی کرتے رہے. وہ آئے تشریف لائے. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جمعے کے بعد کہیں جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم آ رہے ہیں. تو جنازے کے بعد ماشاءاللہ 4 گھنٹے کے بعد آئے، پورے 4 گھنٹے کے بعد. ظاہر ہم تو ان کے باپ کے نوکر ہیں نا اپنی قوم کے. انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ مولانا کہاں ہیں؟ تو آغا نے کہا کہ وہ آرام کرنے گئے. تو انہوں نے مجھے اٹھا دیا، انہوں نے کہا آپ کیا آرام کر رہے ہیں؟ وہ لے گئے ہمیں اٹھا کے وہاں پر سامنے وہ چھابا کے اوپر. ہم نے کہا بھائی ہمیں تو 2 دن سے جاگ رہے ہیں. اور وہاں ایک صاحب نے بڑی بدتمیزی بھی کی، آغا گواہ بھی ہے، بڑی بدتمیزی تک بھی کی میرے ساتھ، بہت بدتمیزی کی. یہ آغا تو مطلب اس کے گواہ ہے. اب یہ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، شرم نہیں پتا کہ سوئے ہوئے بندے کو جگانا حرام ہے؟ آپ بتائیں رائے صاحب، نہیں پتا؟ آپ نے سنا کہ نہیں اپنے والد صاحب سے کہ بندہ سویا ہوا ہے تو حرام ہے اٹھانا، فعل حرام آپ کر رہے ہیں. شاباش، حتیٰ کہ نماز اگر اس نے آپ کو نہیں کہا ہوا تو آپ نہ اٹھائیں اس کو، پوچھیں شریعت سے، پوچھیں آپ. ہاں شریعت پوچھیں آپ، شریعت بہت سخت ہے. یہ نہ کہنا کہ سب کو پتا ہے، مگر اٹھائیں گے. اور متولی کہہ رہا ہے اندر مسجد سے کہ میں باہر ہوں. اب دیکھیے متولی کہہ رہا ہے کہ میں باہر ہوں، تب تو مجھے اٹھا رہے ہیں وہ. اب اندازہ لگائیں آپ، یہ پتہ نہیں متولی کو کہ اندر مسجد میں رہ کے نہیں کہہ سکتے آپ کہ میں باہر ہوں. شرعاً یہ جائز نہیں ہے کہنا. یا آپ باہر نکل جائیے، آپ باہر نکل جائیے تاکہ اچھا ٹھیک پر وہ اللہ کرے ادھر ہی ہوں آپ، یا ادھر پھر گئے ہوں گے. دوبارہ فون کیا تو میں اس کو لے کر ویسے نہیں آیا. اچھا وہ جان بوجھ کے گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، اچھی بات. مگر دیکھیں میں شریعت آغا آپ کے لیے بات نہیں ہو رہی، بات ساری چٹھے کے خلاف ہو رہی ہے. جو یہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کس کو پتہ نہیں کہ بھائی اٹھانا، اب عام مومن کو اٹھانا جائز نہیں تو مولانا کو اٹھانا کیسے جائز ہوگا؟ جو بیچارہ تھک ہار کے سویا ہے اور آپ کی خدمت کر کے تھوڑا سا گیا ہے، سونا کیا تھوڑا سا سستانے گیا ہوں، ادھر لیٹا ہوں ادھر آ گیا. لیکن آگا یہ تو جائز نہیں ہے نا، شرن بالکل حرام ہے. نہ کوئی محبت نہیں، یہ کوئی محبت نہیں، قطعاً یہ محبت نہیں، یہ جہالت ہے. شاباش، یہ جہالت. اسی لیے ہماری قوم ترقی نہیں کرتی. کوئی ایران کا بندہ کسی عالم کو اٹھاتا ہے؟ مر جائے گا کبھی نہیں اٹھائے گا. ہم ایران میں رہے ہیں 10 سال پلس رہے ہیں، کبھی کسی بندے نے، حتیٰ کہ پولیس والوں کو کبھی کام پڑتا تھا، پولیس والوں کو بھی کبھی کام پڑ جاتا ہے نا، کسی کی ویریفیکیشن کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، تو پولیس باہر کھڑی رہتی تھی دروازے، ناک نہیں کرتے تھے کہ آغا آرام کر رہے ہوں گے، کہیں آغا کو بے آرام نہ کر دیں. تو باہر کھڑے نکلا ہوں تو آغا ایک مسئلہ پوچھنا ہے، وہ فلاں صاحب کے بارے میں پوچھنا ہے. تو ایک ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، مینرز ہوتے ہیں. یہ کب سیکھے گی یہ قوم؟ نہ نماز پڑھ رہی ہے، نہ قرآن پڑھ رہی ہے، سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہے ہیں، اور پھر اگر ملتے ہیں تو وہاں پر میرے خیال میں $2 کی کوئی چیز کھلا کے $2000 کی بےزتی کر رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں. کہاں جائز ہے شریعت سمجھے آپ. یہ بہانے نہ بنائیں کہ ان کو پتہ نہیں، سب پتہ ہے ان کو، جان بوجھ کے یہ گناہ کر رہے ہیں. اللہ ہدایت فرمائے، یہی کہہ سکتے ہیں. ہاں نہیں اٹھایا اس نے. سورہ تو سورہ بقرہ گزر چکا ہے، سورہ بقرہ ہی تو اینڈ ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ چرا صاحب آپ مہربانی کر کے، اب یہ رمضان جو آ رہا ہے نا، آپ مہربانی کر کے کاغذ پینسل پکڑیں، تمام گناہان کبیرہ کی فہرست لکھیں اس رمضان میں. بھائی صاحب پورے گناہان کبیرہ کی فہرست میں بتاتا ہوں قرآن اور حدیث سے، آپ لکھیں، پورے لکھ کے پھر اس کی کتاب چھپوائیں. ایک کتاب تو آگے کی چھپی ہوئی ہے، ہم ذرا اس کو اور ماڈرن انداز میں چھپوا دیں گے. ایک کتاب چھپوا دیجیے، تحریک دینداری اس کا نام رکھیے.
اپنے سسر کے لیے آپ چھپائیے، دادا دادی نانا نانی کے لیے پیسے نکالیے، تھوڑے سے مال نکالے، آ رہا ہے بہت مال آپ کو، تو کتاب ایک چھپوائیں اور انہی کے لیے فی سبیل اللہ بانٹیں۔ پھر دیکھیں تحریک دینداری پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، سب چیزوں کو بتا دیا جائے گا، ربا حرام ہے، ریا حرام ہے، اذیت مومن حرام ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں اس سے قرض مانگنا حرام ہے، کسی کو دھوکہ دینا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، رشوت دینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، تہمتیں لگانا حرام ہے، حسد کرنا حرام ہے، تکبر کرنا حرام ہے، کسی کی لیگ پولنگ کرنا حرام ہے، کسی کے خلاف ریومرز پھیلانا حرام ہے۔ کون سی چیز کا نہیں پتہ؟ یہ نہ بہانہ بنایا جائے کہ یہ علم نہیں ہے۔ کیوں علم نہیں ہے؟ سب کو علم ہے، صبح شام سنتے ہیں، اس کے باوجود گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بین کا نا زو اسرتن، تو ایک مسئلہ یہ آیا آج، اگر قرض دار ہو غریب، فنظرۃ الی میسرہ، اسے مہلت دو اس وقت تک جب تک کہ اس کی تنگ دستی آسان دستی میں بدل جائے۔ وان تصدقوا خیر لکم، اور یہ کہ صدقہ دو، اور یہ کہ اگر صدقہ کر دو خیر لکم، یہ تمہارے لیے اور ہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، بشرطے کہ تم جانتے ہو۔ اب جاہل ہو تو پھر اب خمس کا مسئلہ کون نہیں جانتا؟ ایمان سے بتانا، کون نہیں جانتا؟ تو خمس کا مطلب کتنے لوگ خمس دیتے ہیں؟ اکثریت نہیں دیتے، چند لوگ ہیں جو خمس دیتے ہیں۔ اور خمس جو ہے آغا مختار ہو یا نذیر چٹھا ہو، آغا برکت ہو یا آغا سجاد ہو، سخاوت حسین ہو یا سخی شاہ ہو، مقصود حسین شاہ ہو یا رضوان اللہ خان ہو، اختر عباس ہو یا علی ہو، سب پہ واجب۔ جو بالغ ہو گیا اس پہ واجب ہے، جو 15 سال کا ہو گیا اس پہ واجب ہے خمس دینا۔ کتنے بچے دیتے ہیں؟ نہیں دیتے نا اکثر، کیوں نہیں دیتے؟ تو یہ چیزیں یہ تو معلوم ہے، سب جانتے ہیں۔ کیسے نماز ہوگی؟ غصبی میں کیسے نماز ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں، غصبی ابا ہو نماز کیسے ہو؟ بالکل، یہ تو شرح العلوم میں جو درس آ رہا ہے، کل اگر کوئی شاگرد آیا تو کل یہی درس ہے کہ غصبی مکان میں، غصبی لباس میں نماز باطل ہے۔ آپ لاکھ بھی پڑھتے رہے، آپ لیلۃ القدر میں ساری رات جاگ رہے ہیں، غصبی لباس ہے، نماز باطل ہے، شب بیداری باطل ہے۔ کوئی بھی کام کریں، آپ حج کر لیں، عمرہ کر لیں، زیارتیں کر لیں، کیسے جائز ہوں گی اگر غصبی ہے؟ تو غصبی میں تو جائز نہیں ہو۔ اب کتنے پھر، حالانکہ ہر بندے کو چاہیے تھا، ایک آپ ایمان سے بتائیں، کوئی بندہ بتائیں جس کا امریکہ میں $5 نہ بچتا ہو سال کے بعد، بتائیں ایک بندہ، تو پھر فقیر ہے، اس کو تو پھر ہمیں دینا چاہیے۔ 5 جوڑے پڑے ہیں، 5 نہیں پہنے تو 5 میں سے ایک جوڑا دینا واجب ہے۔ نمک مرچ تک اگر استعمال نہیں ہوئی اس میں سے خمس نکالنا واجب ہے۔ میں آئی وٹنس ہوں، میرے والد نمک اور مرچ سے خمس نکالتے تھے، میں خود اس کا وٹنس ہوں جب تاریخ آتی تھی۔ کتنے ہمارے شیعہ نکال رہے ہیں؟ اسی لیے تو پھر بربادیاں ہوتی ہیں، برکت جو نہیں ہوتی، اس کی یہی وجوہات ہے کہ ہم جب امام کا پیسہ نہیں دے رہے، اللہ کا پیسہ نہیں دے رہے، فقیر غریب کا پیسہ نہیں دے رہے، اللہ تعالیٰ بھی آہستہ آہستہ برکت ختم کر دے۔ یہ رمضان آتی اہل سنت کا دیکھیں، ابھی $2000 آگا، مجھے $2000 الحمدللہ ایک صاحب نے، اہل سنت ہیں، میں ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، میرے کسی سنی دوست سے لے کر $2000 زکوٰۃ کے میرے اکاؤنٹ میں ڈالے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کو ہم پیشگی زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ٹی وی کو ضرورت ہے، ہماری زکوٰۃ لے لیجیے اور باقی زکوٰۃ ہم بھیجیں گے، 2000 بھیجیں اکاؤنٹ کے اندر۔ بتائیں آپ، پھر اس کی برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جس نے زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے دی۔ یہ چیزیں ہم سب کو سوچنی چاہیے۔ تحریک دینداری یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ چینج کریں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فَاتَّقُوا، اچھا اب وہ حدیث سن لیں۔ حدیث یہ ہے کہ من اراد ان یظلہ اللہ فی ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اگر کوئی بندہ چاہتا ہے
कि वो अर्श के साए के नीचे हो। जिस दिन कोई साया ही नहीं होगा, साया तो है नहीं वहां, अगर बंदा चाहता है उस दिन अर्श इलाही के साए के नीचे हो तो क्या करे? दो कामों में से एक कर ले। फल युनविर मुअसरा अविल यदउ लहू बिन हक, या तो जो मकरूज है, दूसरी हदीस में है फल युनजिर गरीमा, जो मकरूज है उसको मोहलत दे दे तो अल्लाह के अर्श के नीचे होगा, या मकरूज का कर्ज माफ कर दे। देखिए, इस मजमून की बड़ी हदीसें मैंने रात को देखी हैं। अय्युकुम युहिब्बु अन यनफसला मिन फौज जहन्नम, हुजूर ने एक दफा मजमे से कहा, मजमे वालों तुम में से कौन है जो जहन्नम की फौज से बचना चाहता है? वो दरोगे, वो फरिश्ते जो जहन्नम में झोंकेंगे, कौन बचना चाहता है? उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह आप ही बताएं। हुजूर ने फरमाया फमन अनजरा गरीमन औ वज़ा लिमुअसरे, वो शख्स जो मकरूज का कर्ज माफ कर दे या उसे मोहलत दे दे, जहन्नम की फौज से बच जाएगा, फौज फरिश्तों की पीछे हट जाएगी। ये दो मैंने चुन ली, दसियों हदीसों में से दो चुन ली। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून, और डरो उस दिन से जिस दिन पलटाए जाओगे, जिस दिन में अल्लाह की तरफ, उस दिन से डरो। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन, फिर पूरा पूरा दिया जाएगा हर एक को, मा कसबत, जो कुछ उसने कमाया होगा। गालियां बीजी हैं तो फल दुआओं का थोड़ी मिलेगा, गोलियां चलाई हैं तो फल जन्नत की सूरत में थोड़ी मिलेगा। कत्ल किया है, अभी कल की बात, कल खुतबे में कहा था कि एक साहब परसों एक फातिहा खानी में ब्रुकलिन में अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे और कह रहे थे कि मैंने 76 बंदा कत्ल किया और 4 बंदे तो मैंने गुजरात की सेशन कोर्ट के अंदर मारे थे, मूंछों को ताव दे रहे थे। तो वहां इत्तेफाक से हमारे कुछ लोग भी बैठे थे, हमारे दर्स के, और हमारे एक मेरे कज़न है हाजी मलिक मोहम्मद अख्तर, उनका बेटा भी बैठा था। उनके बेटे ने और चौधरी रज़ाक ने, इन दोनों ने ना उनको टोका और टोक के इमाम हुसैन का कोई इरशाद बयान किया। वो बंदा जनाब गिर गया। उसे कहा इमाम हुसैन इतने करीम है, फिर तो हमें तौबा करनी चाहिए, कत्लों से फख्र नहीं करना चाहिए। तो तबलीग का तो असर होता है, बशर्ते कि आप तबलीग करें। हर एक को जो कुछ वो कमाएगा दिया जाएगा बदला, वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं होगा। चलिए अब आ जाइए एक और मसला, आयत नंबर 282 में, बस इस आयत को पढ़ लें और दर्स खत्म हो जाएगा। एक और मसला बयान हो रहा है कि जब एक दूसरे के साथ कर्ज का मामला करो, लेन देन करो, तो लिख लो, लिख लेना चाहिए। जिसको लिखना आता हो उसे चाहिए कि वो पहलू तय ना करे लिखने से, और जिसने कर्ज दिया है वो लिखवाए सही सही, गलत ना लिखवाए, लिखने वाला सही सही लिखे। अगर जिसने कर्ज दिया है वो मजनून है, बच्चा है, गश में है, तो फिर उसका वली लिखवाए, और चाहिए कि 2 गवाह भी रखें उसके, 2 मर्द हो या 2 औरतें और 1 मर्द हो। फिर शरीयत ने, यहाँ कुरान ने बयान किया कि 2 औरतें क्यों हो, 1 क्यों ना हो, कहा इसलिए कि एक अगर भूल जाए तो दूसरी उसको याद कराए। औरतों में मर्दों की निस्बत निसियान ज्यादा होता है, इंतकाम का मादा भी ज्यादा होता है, और उन्हें इबादत से भी कुछ अरसे के लिए महरूम रखा जाता है। गवाही में भी उनको इकहरा करार दिया जाता है। इन वजूहात की बुनियाद पर एक मर्द या 2 औरतें हों,
اور جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہوں کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کریں۔ اچھا، اب ایک مسئلہ اور آ گیا، آپ کے پاس نہ لکھنے والا ہے نہ قلم ہے، جیسے آج کل پینسل رکھنے کی قسم کھا لی ہے ہماری قوم نے، کسی کے پاس پین ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، بلکہ آج کل ایک عجیب ٹرینڈ چل گیا ہے، مجھے ایس ایم ایس کر دیں۔ اب وہ عجیب و غریب، یہ اتنا غلط ٹرینڈ چل گیا ہے۔ مثلا اب عورتیں جو کالیں کرتی ہیں ہمیں، تو کہتی ہیں کہ وہ ہم لکھ نہیں سکتی، ہمیں آپ ذرا ایس ایم ایس کر دیں فلانی دعا۔ اب بتائیے، فلانی آیت ہمیں ایس ایم ایس کر دیں، اندازہ لگایا، اثر بھی تو ہوگا نا پھر اس چیز کا۔ ہاں، تو اگر قلم نہ ہو، کاغذ نہ ہو، یا نعوذ باللہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر سب جاہل ہوں یا کوئی لکھنے والا نہ ہو، تو وہاں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، رہن رکھ لیں، کوئی چیز، کچھ وہ جیولری رکھ لیں، زمین رکھ لیں، پیپر رکھ لیں، یا چھوٹا موٹا سودا کرنا ہو دستکردہ کا، آج لینا ہے کل دے دینا ہے واپس، تو بے شک نہ لکھیں اگر آپ کو اعتبار ہو۔ یہ سارے مسائل اس آیت میں بیان ہو رہے ہیں۔ برادر فرمائیں، یا ایھا الذین آمنوا، آپ آن کر سکتے ہیں، آن ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم تداین کرو، تداین سمجھتے ہیں نا، قرض کا لین دین، اس کو تداین کہتے ہیں، قرض لو یا قرض دو، جب تم قرض کا لین دین کرو، بدین، دین کہتے ہیں قرض کو، الی اجل مسمى، ایک معین مدت کے لیے، فاکتبوہ، تو اسے لکھو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنے والا، کاتب جو لکھے وہ عادل ہو، گواہ تو عادل ہوں گے، لکھنے والا بھی عادل ہو۔ اب راجہ صاحب یہاں بتائیے کہ جب مجھ جیسے گناہگار کا قرض لکھنے کے لیے عادل شرط ہے، تو کاتب وہی ظالم کیسے ہو سکتا ہے، جس نے اللہ کا کلام لکھنا ہے، حضور کی معیت اور حضور کی شہادت لکھنی ہے، وہ کیسے فاسق و فاجر انسان ہو سکتا ہے؟ عادل ہونا چاہیے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کاتب وحی مولا کائنات ہے، کوئی اور کاتب وحی ہے ہی نہیں۔ دلیل ہے نا، یہ دلیل ہے۔ ہاں، آپ بتائیں، جب کاتب ہے، فَلْيَكْتُبْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، عام معاملہ ہو رہا ہے، عام ایک بندے کا دوسرے سے، اس میں عادل لکھے، اس کو عادل ہونا ضروری ہے۔ تو آپ کو تو پتا ہے، اب میں اشارے میں کہہ رہا ہوں، وہ 22 رجب والا جو ہے، اس کی تو داڑھی بھی نہیں تھی۔ اب بتائیں آپ، داڑھی تو شرط، ہاں یہی تو بس اشارہ سمجھ آئے آپ، اول من خرق لحیتہ کان فلاں، ہاں سب سے پہلے داڑھی جو منڈوائی ہے مسلمانوں میں، اسی نے منڈوائی ہے سب سے پہلے داڑھی، تو اس کی تو داڑھی نہیں تھی، تو داڑھی کے بغیر کیسے بندہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ کاتب وہ ہو جو نماز پڑھا سکے۔ سنت نہیں، واجب ہے، غلط آیا ہے، ہاں فرض ہے، یہ داڑھی رکھنا واجب ہے شریعت میں، منڈوانا حرام ہے۔ یہ غلط مشہور ہو گیا ہے کہ رکھنی سنت ہے اور منڈوانی حرام ہے، یا اس کے الٹ بھی ہو گیا۔ شریعت شریعت ہے، اب کوئی بندہ نہیں رکھ رہا کوئی بات نہیں، مگر بتانا ضروری ہے کہ یہ حرام ہے، یہ گناہ۔ تو وہ بندہ تو کاتب وحی ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی ایک رشتہ آیا ہوا تھا، میرے ذریعے رشتہ ہو رہا تھا، آغا سجاد اس کے گواہ ہیں، جو جن صاحب کا رشتہ ہو رہا تھا ان کی داڑھی بہت بڑی تھی، تو لڑکی نے کہا کہ میں رشتہ کر لوں گی، صرف یہ داڑھی چھوٹی کر لیں۔ تو مولانا آپ ان سے کہہ دیں، داڑھی ان کی سر سید جتنی ہے، ہاں۔ تو میں نے ان سے کہا داڑھی چھوٹی کریں، انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب یہ تو ہو نہیں سکتے، داڑھی نہیں چھوٹی ہو سکتی، رشتہ جائے جہنم میں۔ اس کی داد بھی دینی چاہیے آپ کو، بندے کتنے معتقد ہوتے ہیں، اس جگہ سے رہا ہے کہ واپس نہیں کرنا۔ یہاں پر ایک صاحب آئے میرے پاس، پاکستان سے آئے تھے کہ بینک آفیسر ہوں اور میں فلاں نواب کا بیٹا ہوں اور فلاں خان صاحب کا پوتا ہوں
اور فلاں سید صاحب کا میں نواسا ہوں، تو یہ بھی گواہ ہیں، آغا سجاد بھی گواہ ہے، ہاں کہیں سے بھی آئے. اب آپ آگے اس طرح نہ کریں، گناہ ہو جاتا ہے اس طرح. استاد جو کہہ رہا ہے اتنے ہی رہے. وہ یہاں صاحب آئے، بینک کا آفیسر ہوں، فلاں ہوں، ڈھمکا ہوں، کروڑوں کا مالک ہوں، حضور تھوڑے سے پیسے دے دیں، $500 دے دیں. میں 500 نہیں دیا، 100 دے دیا. آج تک چھوڑو نمبر 1 یہاں پھر رہا ہے، آنا بھی چھوڑ دیا ہے، نماز بھی، جمعہ بھی ختم، سنڈے بھی ختم، امام بارگاہ بھی ختم، اور وہ 100 بھی کھا گیا. بتائیے اب اگر نیت ہی آپ کی یہ ہے کہ میں نے، ایک پوری ٹیم ہے ہمارے پاس قرض لوٹنے والوں کی، لٹیروں کی، اگر ایسے ہیں تو آپ کے لیے وہ قرض لینا ہی حرام ہے، وہ غصب ہے، وہ قرض نہیں ہے، وہ غصب ہے. وعدنا اللہ ترتابو، یہ کم ہوگا کہ تم میں شک ہو، الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً تدیرونہا بینکم، مگر یہ کہ ایسی تجارت ہو کہ کرنٹ ہو، حاضر یعنی وہ امیڈیٹ، تدیرونہا تم پھیرتے ہو، بینکم. میں نے راجہ صاحب سے مثلا کہا کہ 1000 دے دیں، کل آپ کو دے دوں گا، اس میں لکھنے کی ضرورت کوئی نہیں. اگر ایسا ہمارا معاملہ ہوتا رہتا ہے تو روٹین میں، وہ کبھی مجھ سے لے لیتے ہیں، میں کبھی ان سے لے لیتا ہوں. دکاندار شاباش، دکاندار ہے، ہاں بھائی پھڑائی، بھائی وہ پھڑائی کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو یقین ہے کہ واپس آ جائے گا. نہیں، اس میں اجازت مل رہی ہے، اس میں کوئی نہیں ضرورت، اس میں بے شک کوئی ضرورت نہیں. آپ کا ایسا معاملہ، جیسے اب مجھ سے آپ نے کہا کہ بھائی $20 میں چھٹے سے لیتا ہوں کہ $20 دینا، اب یہ کہ جی لکھ کے دو، اب یہ کوئی لکھنے کی ضرورت نہیں، اس کو پتا ہے 20 اس کو واپس مل جاتا. بس ایسی شک ہے تو لکھوا لے، شادی کی بات ٹھیک ہے، شک ہے تو بالکل لکھوا. نیند ہو تو وہ آ گیا نا بے ہوشی میں، وہ تو گزر چکا ہے نا. وہ نیند میں جو لوگ تھے ان کا مسئلہ بیان ہو گیا. ہاں ولی کو تجارت حاضرتا تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ نہ لکھو. واشہدوا اذا تبایعتم، اور جب بیچو، خرید و فروخت کرو، وہاں پہ گواہ بناؤ. ہاں خرید و فروخت میں بھی گواہ. ولا یضار کاتب ولا شہید، نہیں چاہیے کہ گواہ یا کاتب کوئی ضرر پہنچائے، نہ پہنچایا جائے، گواہ کو، کاتب کو ضرر نہ پہنچایا جائے. یہ نہ ہو کہ آپ اسے کہیں کہ میں گولی مار دوں گا، گواہی دی تو. یہ بھی ہے، دیکھیے شریعت کس طرح بیان ہو رہی ہے. ولا یضار کاتب ولا شہید وان تفعلوا فانه فسوق بکم، ایسی حرکت کرو گے تو فسوق ہوگا، تم فسوق کے ساتھ ہوگے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ویعلمکم اللہ، اور اللہ تمہیں پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے پر علیم ہے. آئے ناشتہ آگے تو شروع کرو، بس کریں درس، آپ درس شروع کرتے ہیں، آگے اس کو چلا دیں. ٹھیک ہے، چلیے ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، بتا چکا ہوں. اگر تم ہو سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، تم کاتب کو نہ پاؤ، پین نہیں ہے، جیسے آج کل شیعوں نے قسم کھائی ہے، جب سے حضور کو پین نہیں دیا تب سے شیعوں نے قسم کھا لی ہے کہ پین نہیں رکھنا، ہاں دینا بھی نہیں. شاباش، ٹھیک ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اگر تم سفر پہ ہو اور کاتب نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن رکھ لو، کوئی چیز سونا رکھ لو. جیسے وہ ایک صاحب ہے نا یہاں پر، وہ کیا ہے جو کراچی والے بھیا آتے ہیں، ہاں انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم کچھ قبلہ پیسے چاہیے. میں نے کہا لے آؤ. کتنے چاہیے؟ میں نے کہا 10,000 لے آؤ. 10,000 لے آئے. پھر ابھی مجھ سے پوچھا اور چاہیے؟ ہاں چاہیے. کتنے؟ 20,000. اب وہ ایک پیسے والے آغا سجاد کے دوست سن رہے تھے. ہمارے لوگ برداشت تو نہیں کر سکتے نا، جب ان کو پتہ چلا کہ مولانا کو 20,000 مل رہا ہے تو باہر ہی پکڑ لیا انہوں نے کہ مجھے بھی 1,00,000 دو.
انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں مولانا پر تو ہمیں اعتبار ہے, آپ 2 لاکھ کا سونا لے آئیں, لاکھ لے لیں, 2 لاکھ کا سونا رکھنا پڑے گا, 2 لاکھ کا سونا لے آئیے, میں آپ کو لاکھ دے دیتا ہوں. مولانا کا تو اعتبار ہے, وہ لاکھ مانگے تو لاکھ بھی دے دوں گا. اب مجھے فون فرما رہے ہیں, ہمیں $100 نہ دینے والے سینٹر کو ہمیں فون کر رہے ہیں کہ لاکھ مجھے لے کے دے دیں. کیسے یہ چالاک لوگ ہیں رضوان اللہ خان, اللہ ہی ان سے سمجھے گا بھائی. میں تو کہتا ہوں فرشتے بھی ان سے شکست کھا گئے ہوں گے امریکہ والوں سے. اس طریقے سے یہ چکر بازیاں کرتے ہیں, ایک پیر پہ کیسے گھوم رہے ہیں. $100 یہاں دینے کو تیار نہیں ہے, بیچارہ وہ منہ لے کے واپس آ جاتا ہے آقا مختار. ویسے ہی بیچارہ وہ ڈھیلا ہے, اور وہ جب کہتا ہے تو اور بیچارہ پریشان ہو کے پیچھے آ جاتا ہے. 100 نہ دینے والا ہم سے کہہ رہا ہے لاکھ کی ضمانت دے. رائے صاحب انصاف کریں, ہم آپ کو لاکھ بھی دلوا دیتے اگر آپ ہمیں 10,000 دیتے سینٹر کے لیے, ہے نا. آپ نے سینٹر کو دینے کی قسم کھائی ہے, اللہ نے آپ کو بھی غریب کرنے کی قسم کھا لی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چلیے, فَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. اگر کوئی ایک دوسرے پر اعتبار ہو تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, تو امانت کو ادا کر دے ٹھیک ٹھاک, ٹھیک. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اللہ سے ڈرے, وہ بندہ اللہ سے ڈرے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اور تم شہادت کو نہ چھپانا, گواہی کو. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, جو گواہی چھپائے گا وہ کیا ہوگا, اس کا دل گناہگار ہوگا. اللہ اکبر. دل کے چور بنو گے اگر گواہی چھپاؤ گے. اسی لیے تو آقا سجاد ہر ایک کی ہر بات بتا دیتا ہے کہ گواہی چھپانی نہیں. یہی ہے نا قرآن, یہی تو کہہ رہا ہے. ہاں, دل کا چور نہیں بن رہا. فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, اس کا دل چور ہو جائے گا جو گواہی چھپائے گا. جیسے مختار نے گواہی دی نا پرسوں, وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, اللہ جو تم کرتے ہو علیم ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ناشتے کے ویلکم کرنے میں اللہ فرما رہا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں, اللہ کے لیے. ملک بندہ کوئی نہیں, ملک حقیقی وہ اللہ, مالک حقیقی وہ. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, تم چھپا لو یا ظاہر کر لو, اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا چھپا لو, يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, اللہ تمہارا محاسبہ کر لے گا. اللہ علی کل شیء قدیر, بھوکے کو دو کہو تو روٹیاں ہی نظر آتی ہیں, روٹیاں سجائی دیتی ہے. یہ حالت وہ ہماری ہو رہی ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, پس اللہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ ہر شے پر قدیر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, آمن الرسول, ہمارے رسول آخر ایمان لائے, ایمان رکھتے ہیں ہمیشہ سے, بما انزل الیہ من ربہ, جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے. والمؤمنون, اور کچھ مومن بھی ہیں ان کے ساتھ. اب یہ کون مومن ہے, یہ وہ معصومین ہیں جو ان کی طرح ایمان رکھتے ہیں, کنورٹڈ نہیں ہے. کل ایک بیوقوف تو ٹی وی چل رہا تھا, کوئی ایک مولوی صاحب بیوقوف ہیں, تھے تو میرے شاگرد کم میں, وہ ایسی بڑی بیوقوفی کر رہے تھے, کہہ رہے تھے مولا علی کنورٹڈ, کل کہہ رہے ٹی وی پہ. اب میں ان کو کیا سمجھاؤں کہ عبد خدا وہ تو کنورٹڈ نہیں ہے, وہ تو خانہ کعبہ میں آئے ہیں, کنورٹڈ کہاں ہے. ہماری قوم کنورٹڈ ہوتی ہے, سلمان کنورٹڈ ہے, مولا علی کنورٹڈ نہیں. جیسے پروفیسر عبدالحکیم بیچارے کے بارے میں مشہور کر دیا کہ کنورٹڈ ہے. کہاں کنورٹڈ تھے بیچارے, وہ تو پہلے سے شیعہ تھے. نہیں, بالکل مشہور یہی ہے کہ کنورٹڈ تھے. کنورٹڈ ہونا بھی کوئی بری بات نہیں, بہت اچھی بات ہے. ابھی پرسوں نہیں کنورٹ ہوئی, وہ عورت ہوئی ہے وہاں پر, مرد ہوا ہے یہاں پر, کل نہیں ہوا, کب تھا, پرسوں صبح کے وقت. ہاں یہاں پر الحمدللہ
سب کے سامنے کنورٹ. ماشاءاللہ راجہ صاحب 1700 کتنا 1890 لوگ ہو گئے کنورٹ پرسوں صبح تک. 1890 لوگ کنورٹ ہو گئے سن 1990 سے لے کر آج تک. 1890 امریکہ اور کینیڈا الحمدللہ 1890 لوگوں کو کنورٹ کر لیا. 10 اور آ جائیں تو 1900 ہو جائیں گے انشاءاللہ. آئیں گے انشاءاللہ. شیعہ مخالفت کرتے رہے بہت آئیں گے. یہ مخالفت میں ایسے جڑے ہوئے ہیں. کل وہ بندہ ایسے لگتا تھا جیسے مجھے مارنے آیا ہو. وہ جو بندہ آگا کیسے اللہ اکبر اللہ اکبر نہ لینا نہ کچھ دینا لڑ رہا ہے بلا وجہ. بس بے وقوف ہے نا, جاہل ہے نا, وہی بات کی جاہل ہے, ان پڑھ ہے. جلدی میں بھی تھے شاباش آگا خدا نے جلدی میں بھی تھے. نماز بھی نہیں پڑھی, نماز کے ٹائم پہ چلے گئے. نماز کے ٹائم پہ جہاں سے گئے. نہیں وہ نہیں, کوئی اور تھے. وہ آئی نہیں نماز, انہوں نے تو نماز پڑھ, وہ تو بے نماز ہے. نماز سے تو توبہ ہے ان کی. جی اللہ ہدایت کرے. بے وقوف ہے اور کیا ہے. ورنہ میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا میں نے آپ کا باپ قتل کیا ہے, آپ کا بھائی قتل کیا ہے, کیا غصہ تم کر رہے ہو؟ سینٹر ہی ایک بنایا ہے نا, تمہارا غصہ ہی نہیں اتر رہا بالکل. یا تم نے کوئی ایک سینٹ بتاؤ المہدی, اس نے کہا نہیں میں نے تو کبھی نہیں دیا ہے, مگر غصہ کرنے آیا ہے ایسا کہ بس رہے اللہ کا نام. آغا سجاد کو تو میں نہ روکتا تو کل لڑائی ہو گئی تھی. تو بھلا وہ اس کا میری بات مان جاتا ہے, ورنہ تو کل لڑائی ہو گئی تھی. اس طریقے سے بس اللہ ہدایت فرمائے. یہ جو حقوق الناس ہیں, آج کے درس کی یہ تھیم سمجھ لیجئے, کسی کا دل مت دکھائیے. اس سے رزق بھی رک جاتا ہے, بندے کی عمر کم ہو جاتی ہے, اولاد خراب ہو جاتی ہے, بہت بڑی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. اور جاتے ہوئے مجھے کہہ رہے دعا بھی کریں, جاتے ہوئے دعا بھی کریں. جی ہاں, اسپیشل بندہ بھی بھیجا ہے کہ قبلہ سے دعا کرائیے. ہاں یقین ہے, بالکل یقین ہے, بالکل یقین ہے. دیکھیے آپ کی دعا قبول ہو گئی. یہیں پر درس ختم ہو رہا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. آمن الرسول سے کل پڑھ کے 60ویں درس میں کل درس کیوں نہیں ہوگا؟ کل تو درس ہوگا. نہیں وہ آج جانا ہے, میں آ جاؤں گا نا. آج میں نے جانا ہے ایک جشن پڑھنے, تو میں کل آؤں گا, کل رات کو آ جاؤں گا, کیونکہ کل 1 سے 3 بچوں کا اسکول ہے. پھر میں نے چلے جانا ہے نیو جرسی, کل مجلس ہے. انشاءاللہ فجر کو کل درس ہوگا. اللہ کو کل انشاءاللہ سورہ آل عمران شروع ہو جائے گی. یا اللہ محمد و آل محمد کے طفیل میں آج کے درس کا ثواب میرے والد صاحب, میرے مرحومین حاجی محمد نذیر چٹھا کے چچا اور دیگر مرحومین, سید مقصود حسین شاہ جعفری کے والدین, دیگر مرحومین, آغا برکت علی کے مرحومین, اور اسی طریقے سے ہمارے باقر جعفری کے مرحومین, خاص طور پہ ان کے والد سید ریاضت جعفری, اور میرے وہ دوست بھی تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یا اللہ اس درس کا ثواب اختر عباس کے مرحومین, اور آج خاص طور پہ جو ہمارے ناشتے کے اسپانسر ہیں محمد زبیر گوندل, ان کے مرحومین کو, جناب پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب کے, ان کی بیگم صاحبہ کے مرحومین کو, علی کے مرحومین کو, رضوان اللہ خان کے مرحومین کو, سید سخی حسین شاہ جو کل کے اسپانسر ہیں ناشتے کے انشاءاللہ اور پرمنٹ اسپانسر ہیں, ان کے والدین شریفین, ان کی زوجہ, ان کے خسر معظم, اور دیگر مرحومین کو, آغا مختار حسین کے جمی مرحومین, خاص طور پہ ان کے دونوں بھائیوں اور ایک کزن جو ابھی کل ہی غلام عباس ابن غلام حیدر کو ایصال فرما, آغا سجاد علی شاہ جعفری کے والدین شریفین کو ایصال فرما, جو آن لائن دیکھ سن رہے ہیں ان سب کے مرحومین کو ایصال فرما. اور یا اللہ اس درس کو, آج کا جو درس بڑا قیامت کا درس تھا, ہم سب کے لیے باعث ہدایت قرار دے. یا اللہ ہم سب کو شریعت سمجھنے, شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر. یا اللہ ایک دوسرے کا دل نہ دکھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ وقت پر ہماری انتظامیہ کو, ہمارے مانیٹرز کو نماز میں, قرآن میں وقت پہ آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے بچوں کو بھی ان مومنین کو لانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری قوم کو المہدی ٹی وی پر درس سننے کی, دیکھنے کی توفیق خیر برحمت فرما. یا اللہ کل جو ایکسیپشنلی کل اور اگلے سنڈے کو 1 سے 3 بجے اسکول ہوگا, اس میں ہماری قوم کو بچوں کو لانے کی توفیق عطا فرما. کل فجر کا جو درس ہے 60واں درس سخاوت القرآن کا, جس میں سورہ بقرہ ختم ہوگی
आले इमरान शुरू होगी। इसमें भी जौक दर जौक मोमिनीन मोमिनात को शिरकत की तौफीक अता फरमा। जिन मोमिनीन ने वादा किया था और नहीं आए, या अल्लाह उनको वादा पूरा करने की कल तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मुझे और तमाम हाजरीन को सेहत अता कर, इनके हम सब के माल में बरकत अता फरमा, हम सब को तौबतुन नसूह की किश्ती पे सवार कर, अव्वल वक्त में नमाज की तौफीक दे, डेली तहज्जुद पढ़ने की तौफीक दे, डेली कुरान की ज़ियारत और कुरान की क़राअत की तौफीक खैर मरमत फरमा। या अल्लाह इराक़ के शाम के हालात को सुधार दे। सऊदी अरब जो मस्त हाथी है इसको मेहार अता फरमा, इसकी सूंड को रगड़ दे या अल्लाह, और तमाम दहशतगर्दों को तबाह बर्बाद फरमा। शियान अली दुनिया भर में जो मुश्किलात का शिकार है उनकी मुश्किलात को हल फरमा, और अमेरिका के शियों को मौलाना हजरात की मुखालफत, इनकी सामने बैठकर बेइज्जती न करने की तौफीक अता फरमा, और अलमहदी सेंटर की मुआवनत की मोमिनीन को तौफीक अता फरमा, गीबतों से बचने की मोमिनीन को तौफीक अता फरमा, और या अल्लाह इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।